وہ کون سے مردے ہیں جو شب برات آنے کا انتظار کرتے ہیں اور انہیں یہ خوشی حاصل ہوتی ہے جب بھی شب برات آتی ہے تو انہیں بہت زیادہ خوشی قبر میں ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ شب برات آنے والی ہے، بہت کم وقت بچا ہے شب برات کے آنے میں، اور شب برات میں بہت سارے لوگ قبروں پر بھی جاتے ہیں، مرحومین کے مزارات پر بھی جاتے ہیں، تو اس سے مردے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو وہ کون سا فائدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مرحوم بہت زیادہ شب برات آنے کی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ صاحب روزانہ قبرستان جاتے تھے نا، تو قبرستان جاتے رہے کافی عرصہ گزر گیا، تو انہوں نے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ وہ سارے مرحوم، سارے مردے قبر سے باہر نکل کے آئے اور پورا دن ان کا حساب و کتاب میں گزر گیا، وہ آپس میں مرحوم باتیں کر رہے ہیں، مردے باتیں کر رہے ہیں، اور پھر وہ شام کو قبروں کے اندر واپس چلے گئے۔ پھر اگلا دن آیا، پھر وہ لوگ قبروں سے باہر نکلے، ان کی روحیں اور باتیں کرتی رہیں، اور اس کے بعد پھر قبروں کے اندر چلے گئے۔ عرصہ ان کو گزر گیا تو انہوں نے اس بات کو پوچھا کہ بھائی یہ تم لوگ کیا کرتے ہو، روزانہ قبر سے باہر آتے ہو، آپس میں باتیں کرتے ہو، پھر قبر کے اندر چلے جاتے ہو، آخر اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ یہ کوئی شخص، کوئی بزرگ آئے تھے وہاں پر، اور انہوں نے آ کر سورہ یاسین تلاوت فرمائی اور ان کو ایصال ثواب کر دیا۔ بعض لوگوں نے سورہ فاتحہ لکھا ہے، بعض نے سورہ اخلاص لکھا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان لوگوں کو، قبر والوں کو، صاحب قبر کو ایصال ثواب کر دیا تھا۔ تو اس کا سب کے لیے انہوں نے کیا تھا، تو وہ جو اس کا ثواب اور اجر جو اللہ تعالیٰ نے اس کا دیا نا، تو اس کا حصہ بانٹ کرنے کے لیے مرحومین نکلتے ہیں اور اس کا حصہ بانٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حصہ ہمارا، یہ اتنا ثواب ہمارا، اتنا ہمارا، اتنا ان کا، اتنا ان کا، اور ثواب بٹ نہیں پاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، یہ لوگ پھر سے قبر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس واقعے کا شریعت سے تو آپ تعلق نہیں جوڑ سکتے ہیں، لیکن چونکہ بزرگان دین کے لکھی ہوئی کچھ باتیں جو وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، اور اس سے اس کو واقعے کو ہم دلیل بھی نہیں بنا رہے، صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہیں جو کہ بالکل حقیقت ہے کہ قرآن پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتا ہے اس کو کوئی بھی انسان گن نہیں سکتا۔ قرآن پڑھنے کی برکت سے جو مرحومین کو جو چیزیں ملتی ہیں اس کو کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا، اور اس بات کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کو اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ایسی خوشی اسے زندگی میں ملی ہوئی کبھی نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ مردہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے۔ اور ایصال ثواب کرنے کا ثبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں کی طرف سے میں کچھ ایصال ثواب کروں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو اور اس کو آزاد کر دو، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ حدیث موجود ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ جاریہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اجازت بھی دی ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مرحومین کو جو کچھ ہم پڑھ کے بخشتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب شب برات میں کیا ماحول ہوتا ہے؟ شب برات ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اکثریت جو ہے نا وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، حالانکہ جس انداز میں جاتے ہیں اس انداز میں بالکل جانا نہیں چاہیے کہ وہ ٹولی بنا کے 10-20 50 لڑکے جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، وہاں جا کے سگریٹ پی رہے ہیں، سٹے مار رہے ہیں، یہ والا انداز بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، دنیا سے بیزاری ہوتی ہے۔ تو قبر پہ جانے کا مقصد انجوائے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی موت وہاں جا کر یاد آنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ایک دن ہمیں بھی قبر کے اندر جانا ہے، کیونکہ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل یعنی موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو ہم کو قبر پہ جا کر اپنی موت یاد آنی چاہیے، اور ہمارے ایمان میں ترقی ہونا چاہیے، ہمارے عمل میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ہم جب جاتے ہیں مرحومین کی قبر پر اور وہاں جا کر کچھ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس سے وہ مردے کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور وہ مرحوم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ ہم کو ایصال ثواب کیا گیا
گیا اسی طرح سے ہمیں پھر ایصال ثواب کیا جائے۔ تو اس لیے چونکہ شب برات میں بہت زیادہ مرحومین کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس سے ان کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنوں کے لیے نہیں بلکہ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ جاریہ کریں مرحومین کی طرف سے، تو سارے لوگوں کو ساتھ میں لے لیا کریں کہ وہ سارے لوگ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، میں ثواب دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ آپ نے اگر سورہ فاتحہ پڑھی اور ایک مرحوم کو ایصال ثواب کی کہ فلاں شخص کو مل جائے تو اس کو ملے گی، آپ نے اسی ایک سورہ فاتحہ کو 1,00,000 لوگوں میں ایصال ثواب کر دیا کہ یہ پورے سورہ فاتحہ میں نے پڑھی ہے، اس کا ثواب تمام لوگوں کو مل جائے، 1,00,000 لوگوں کو مل جائے، تو وہ 1,00,000 لوگوں کو پورا سورہ فاتحہ کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ وہ سورہ فاتحہ کے ٹکڑے کیے جائیں گے پھر تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ دے گا، ایسا نہیں، اللہ سخیوں کا سخی ہے۔ تو اس لیے ہم کنجوسی نہ برتا کریں، سب کے لیے دعائیں کیا کریں، دعائیں مغفرت تو کرنا ہی چاہیے نا، کیونکہ نماز جنازہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، حکم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا پڑھنا فرض کفایہ بھی ہے، تو اس لیے ہم لوگ دعائیں مغفرت کرنا، نماز جنازہ کا مطلب ہی ہے دعائیں مغفرت کرنا، تو دعائیں مغفرت کیا کریں مرحومین کو، اور سب کے لیے کیا کریں، اور خود اپنی اس بات کی تیاری کر لیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کسی کی ضرورت نہ رہے، بلکہ ہم اپنے اچھے عمل کر کے جائیں، کیونکہ مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی کرے اس سے کروڑوں گنا زیادہ بہتر ہے کہ زندگی میں ہم خود اپنے لیے کر لیں۔ زندگی میں 1 روپیہ دینا بہتر ہے مرنے کے بعد 100 روپے دیے جانے سے، کہ مرنے کے بعد ہمارے 100 روپے کوئی دے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خود اپنے پیسے میں سے کسی کو 1 روپیہ دے دیں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔